بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصہ سوم میں ہے۔ حصہ سوم میں خاتمہ کے بحث میں ہم پہنچے، پھر اجتہاد اور تقلید۔ اجتہاد کی بحث ہو چکی، تقلید کی بحث جاری ہے۔ تو تقلید کی بحث میں ہم یہ مسئلہ پڑھ چکے جس کا تھوڑا سا ٹکڑا رہتا ہے کہ آیا دو مجتہدوں میں سے افضل کی تقلید کرنا، عالم کی تقلید کرنا ضروری ہے یا غیر عالم کی بھی تقلید کر سکتے ہیں؟ تو مصنف صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ عالم کی تقلید کرنی چاہیے، لیکن کچھ دوسرے افراد آئے جنہوں نے عالم کے تقلید پر 3 دلیل قائم کیے، تو مصنف صاحب نے کہا کہ یہ تینوں آپ کی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی دلیل ان کی اجماع تھی، اس کو مصنف نے ٹھکرایا۔ دوسری دلیل ان کی اخبار تھی، اس کو بھی ٹھکرایا۔ تیسری دلیل ان کی یہ تھی کہ عالم کا فتویٰ اقرب الی الواقع ہوتا ہے اور ہر اقرب الی الواقع کو لینا چاہیے۔ تو اس کی بھی صغرا میں مصنف صاحب نے اعتراض کیا، جو پچھلے درس میں پڑھا، کہ ضروری نہیں کہ عالم کی فتویٰ اقرب ہو، کیونکہ جو غیر عالم ہے اس کی فتویٰ ایک ایسے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے جو مر چکا ہے، لیکن وہ مرنے والا عالم سے بھی زیادہ علم رکھتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صغرا کو بھی میں نہیں مانتا، باقی جو کبرا ہے کہ بھائی ہم اس بات کو لیں گے جو اقرب الی الواقع ہو، تو فرماتے ہیں اس کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں۔ اب اس کی مزید ہم جو ہے وضاحت عبارت کی 2 لائنوں میں پڑھیں گے۔ پھر اگلی فصل میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس مجتہد کی ہم تقلید کرنا چاہتے ہیں، آیا اس کا زندہ ہونا شرط ہے یا زندہ ہونا شرط نہیں ہے؟ تو شیعوں کے درمیان تو مشہور یہی ہے کہ اس کا زندہ ہونا شرط ہے۔ اہل سنت والے کہتے ہیں کہ حیاتی کو ہم شرط نہیں مانتے، ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی اس کی تقلید چلے گی۔ اور اخباری بھی یہی کہتے ہیں کہ حیاتی شرط نہیں ہے۔ بہرحال اب کہتے ہیں کہ تقلید کی 2 قسمیں ہیں، تقلید ابتدائی اور استمراری، جس کو استدامئی کہتے ہیں۔ تقلید ابتدائی میں تو مجتہد کا زندہ ہونا شرط ہے، لیکن تقلید استدامئی اور استمراری میں اس کی زندگی کا ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کی ہم تقلید کرتے تھے، اس کے مسائل ہمیں ذہن میں تھے، اس کے بارے میں جو دلیل وہ لاتے ہیں ان ادلہ کو گویا کہ مصنف صاحب نہیں مانتے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل استصحاب کی لاتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم اس کی تقلید کرتے تھے، اب وفات کے بعد ہمیں شک ہے کہ آیا اس کی تقلید کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، تو استصحاب کہتے ہیں ابقاء ما کان۔ وَأَمَّا الْكُبْرَى، لیکن کبرا والی بات، کبرا کیا تھا کہ واجب ہے کہ ہم اقرب الی الواقع والی بات کو لے لیں، یہ بھی مصنف صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں۔ فَلِأَنَّ مِلَاكَ حُجِّيَّةِ الْغَيْرِ، بتحقیق حجیت الغیر کہیں یا حجیت قول الغیر، غیر کے قول کا حجت ہونا یعنی مجتہد کے قول کا حجت ہونا، تعبداً ولو علی نحو طریقیہ، اس کو تعبداً مانا جاتا ہے اگرچہ وہ طریقیت کے عنوان سے ہو۔ لم یعلم، تو معلوم نہیں ہے، انہ القرب الی الواقع، کہ آیا یہ ملاک قرب الی الواقع ہے، تو پھر تو ہم قانون کلی بنا لیں گے کہ ہر وہ چیز جو اقرب الی الواقع ہے اس کو ہم مان لیں۔ خوب، تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فلعلہ، شاید یہ ملاک، یکون ما، ایک ایسی چیز ہو فی الافضل، جو افضل میں موجود ہے، وغیرہ، اور وہ جو غیر افضل ہے، سیان، شاید وہ ملاک میں دونوں مساوی ہوں۔ ولم یکن لزیادت القرب فی احدہما دخل اصلا، اور قرب کی زیادہ ہونا، اقرب ہونا
کا دونوں میں سے کسی ایک میں بھی وہ معیار جو ہے کیا ہے وہ کوئی دخالت نہیں رکھتا ہے۔ نعم جی ہاں، لو کان تمام الملاک والقرب، ہاں اگر آپ کہیں سے ثابت کر لیں کہ غیر کی بات ماننے کا پورا ملاک اور معیار جو قرب الی الواقع ہے، کما اذا کان حجتاً بنظر العقل، جیسے کہ وہ غیر حجت ہو عقلی طریقے سے، لتعین الاقرب قطعاً، پھر تو یقیناً جو ہے کہ اقرب ہی معین ہو جائے گا۔ ففہم، آپ سمجھیں کیا مطلب کہ اس قسم کا کوئی ملاک ہمارے پاس ثابت نہیں ہوا ہے۔ چلیں الحمدللہ یہ فصل پوری ہوئی۔ اب اگلی فصل، اختلفوا، علماء اصول نے اختلاف کیا ہے فی اشتراط الحیات فی المفتی، آیا مفتی میں زندگی اور حیاتی ہونا شرط ہے کہ پھر اس کی تقلید کریں یا نہ؟ تو اس میں چند اقوال ہیں۔ والمعروف بین الاصحاب، وہ چیز جو ہمارے علماء کے درمیان معروف ہے، الاشتراط، وہ شرط مانتے ہیں۔ خوب شرط مانتے ہیں کیا مطلب؟ مطلق تو اپنی طرف سے لگا لیں، یعنی چاہے تقلید ابتدائی ہو، چاہے جو ہے کیا ہے استدامئی ہو، یا یوں کہیں کہ چاہے جو ہے کیا ہے اصولی ہوں چاہے اخباری ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلقہ کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو بس آپ ترجمہ یہ کریں، ہمارے علماء حیاتی کو شرط مانتے ہیں، وہ بین العامت، یعنی والمعروف ہو بین العامت، اور وہ چیز جو اہل سنت کے درمیان مشہور ہے، وہ عدم ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی حیاتی شرط نہیں ہے، یہ بھی مطلقاً ہے، اس کی پھر آگے تفصیل میں بتا دوں گا۔ وہ ہوا خیرۃ الاخباریین، اور یہی عدم اشتراط کو انتخاب کیا ہے ہمارے برادران اخباری نے، وہ بعض المجتہدین، اور کچھ اصولی مجتہد بھی ہیں، جیسے مرزا قمی صاحب ہیں من اصحابنا، ہمارے علماء میں سے۔ وربما نقل التفاصیل، اور تفاصیل بھی بیان کی گئی ہیں کہ بھائی کچھ صورتوں میں حیاتی شرط ہے، کچھ صورتوں میں حیاتی شرط نہیں ہے۔ منہا التفصیل بین البدوی، خوب ایک تفصیل یہ کہ بدوی یعنی ابتدائی اگر کوئی شخص تقلید کرنا چاہتا ہے تو اس کے مجتہد کا زندہ ہونا شرط ہے۔ فیشترط الحیات، اس بدوی میں حیاتی شرط ہے، تقلید ابتدائی میت کی نہیں ہو سکتی۔ ول استمراری، اور تفصیل کے قائل ہو گئے استمراری میں، یعنی کیا؟ یعنی کہتے ہیں کہ استمراری میں جو ہے کیا ہے تقلید کے لیے فلا یشترط، حیاتی شرط نہیں ہے۔ والمختار، اب ہم مصنف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کو جو ہے کیا ہے وہ انتخاب کرتے ہیں؟ تو مصنف صاحب فرماتے ہیں ما هو المعروف بین الاصحاب، میں اسی بات کو مانتا ہوں جو ہمارے علماء کے درمیان مشہور ہے، کہ کیا بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ تقلید کرنا میت کی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لشک کے فی جواز تقلید المیت، اس لیے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا میت کی تقلید کرنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ والاصل عدم جواز ہی، اصل یہ ہے کہ یہ تقلید جائز نہیں ہے۔ ولا مخرج عن هذا الاصل، بس اصل عدم جواز تقلید میت ہے، کوئی دلیل آ کے ہمیں اس سے خارج کر تو پھر تو ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ولا مخرج، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں خارج کرے جناب اس اصل سے، الا، ہاں سوائے چند دلیلوں کے، استدل بہ المجوز، جس کے ساتھ استدلال کیا ہے مجوز نے، یعنی وہ کہتے ہیں میت کی تقلید کرنا جائز ہے علی الجواز، من وجوہ ضعیفۃ، ان کے کوئی خاص دلیل قوی نہیں ہے، ان کے دلیل بھی جو ہے کہ وہ ضعیف ہیں۔ تو وہ کتنے دلیل ہیں؟ غالباً انہوں نے 4 دلیل جو ہے کیا ہے ذکر کیے ہیں، استصحاب، اور دوسرا اطلاقات اخبار، تیسری سیرت، اور چوتھی جو ہے کیا دلیل انسداد۔ یہ چاروں کی چاروں دلیل کو مصنف صاحب قوی نہیں مانتے۔ منہا کی ضمیر جائے گی وجوہ کی طرف، ان وجوہ میں سے استصحاب و جواز تقلید ہی، کہتے ہیں ہم استصحاب کرتے ہیں کہ جائز ہے میت کی تقلید کرنا، کب؟ فی حال حیاتی، بھائی کل تو زندہ تھا، کل اس کی تقلید ہم کر رہے تھے،
آج مر گیا تو ہم شک کرتے ہیں کہ آیا اس کی تقلید جائز ہے یا جائز نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تقلید کرنا جائز ہے۔ استصحاب کریں گے کہ جائز ہے تقلید کرنا اس کے حیاتی میں۔ ولا یذهب علیک، اب فرماتے ہیں کہ آپ پر یہ چیز مطلب جو ہے گم نہیں ہونا چاہیے، انہ لا مجال لہ، استصحاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم بقاء موضوع ہی، اس لیے کہ جواز تقلید کا موضوع ہی ختم ہو گیا عرف میں۔ لعدم بقاء رائے ما ہو، اس لیے کہ جب مجتہد مر گیا تو اس کی فتویٰ بھی مر گئے، مات المفتی مات الفتویٰ کو، پس موضوع ہی باقی نہیں ہے۔ فإنہ بتحقیق یہ مجتہد کی فتویٰ متقوم بالحیات، یہ کھڑی ہوتی ہے، یہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے، اس کے حیاتی کے ساتھ عرف کی نظر میں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ واقعاً، اگرچہ حقیقت میں رائے متوقف بر حیات نہیں ہے، لیکن عرف کی نظر میں جو ہے کیا ایسے ہے۔ حیث ان الموت عند اہلہ، اس لیے کہ موت اہل عرف کے نزدیک موجبن، یہ سبب بنتا ہے، لانعدام المیت، کہ میت صاحب جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ خوب، جب میت ختم ہو گئی وہ رائے ہی، اس کی رائے بھی ختم ہو جائے گی۔ خوب، تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے جناب، مات المفتی مات الفتویٰ، یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں۔ ولا ینافی ذالک، اور منافات نہیں رکھتی یہ بات، کون سی؟ کہ بھائی موضوع ہی ختم ہو گیا، صحت و استصحاب بعض احکام حال حیات ہی، کہ صحیح ہے استصحاب کرنا اس مجتہد کے بعض احکام کا جو حال حیات میں تھے، مثلا کہ طہارت ہی و نجاست ہی، اس کی طہارت کا، اس کی نجاست کا، و جواز نظر زوجت الیہ، اور جائز ہے کہ اس شوہر کی بیوی اس کی طرف دیکھے، یا اگر بیوی مر گئی وہ زندہ ہے تو وہ بیوی کی طرف دیکھے۔ فإن ذلک، حالانکہ اب بیوی مر گئی تو یعنی زوجیت ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فإن ذلک انما یکون، بتحقیق یہ استصحاب ہوتا ہے، فی ما، اس موضوع میں، لا یتقوم بحیاتہ عرفاً، جو اس کے حیاتی کے ساتھ جو ہے کیا ہے قیام نہیں رکھتا، بے حسبان ہو، بے حسبان کا مطلب کیا، اس خیال کے ساتھ کہ بقا ہی ہو، وہ شخص باقی ہے، کیوں؟ بے بدن الباقی بعد موت ہی، اس لیے کہ اس کا بدن تو ابھی باقی ہے، بعد موت ہی، اس کے موت کے بعد۔ تو بہرحال کچھ موارد میں استصحاب کی گنجائش کی رکھی گئی ہے، لیکن تمام موارد میں نہیں رکھی گئی ہے۔ وَإِنْ اُحْتُمِلَ، اگرچہ احتمال ہے کس چیز کا، ان یکون للحیات دخل فی عروضہ، کہ اس حکم میں بھی حیاتی کی دخالت ہو واقع میں، لیکن عرف میں اس کی حیاتی کی کوئی اس میں دخالت نہیں ہے۔ وہ بقاء اور رائے، اور رائے کے باقی ہونے کے لیے لابد من ہو، ضروری ہے حیاتی، فی جواز تقلید قطعاً، تاکہ اس کی تقلید کی جا سکے قطعی طور پر۔ ولذا لا یجوز تقلید، اس لیے جائز نہیں ہے تقلید، فی ما، اس مورد میں، اذا تبدل الرأی، جب مجتہد کی رائے تبدیل ہو جائے، او ارتفع، ٹھیک ہے، یا مجتہد کی رائے ختم ہو جائے، یعنی کیا، اس ذہنی طور پر گویا کہ ختم ہو گیا، لمرض، بیماری کی وجہ سے، او حرم، یا بڑھاپے کی وجہ سے، اجماعاً، تو جب اس قسم کے عوارض آ جائیں تو اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے سے اگر اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تو اس درس کے خلاصے میں شیعوں کا نظریہ یہ ہوا کہ تقلید کے لیے مجتہد کا زندہ ہونا شرط ہے، جبکہ اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ زندہ ہونا شرط نہیں ہے، اور شیعوں میں سے بھی پھر اخباری کہتے ہیں کہ حیاتی شرط نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔